بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خرم ڈار نیو یارک سے پوچھتے ہیں کیا سفر میں کار میں بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یہ مسئلہ بہت اچھی طرح سے سمجھیں۔ میں امریکہ میں رہتا ہوں، یہاں فاصلے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر میں ظہر کے بعد جاب سے گھر آ رہا ہوتا ہوں تو خاص طور پر سردی کے دنوں میں عصر کے نکل جانے کا خدشہ ہوتا ہے، تو کیا میں کسی بھی پارکنگ ایریا میں گاڑی کھڑی کر کے کعبے کی طرف منہ کر کے سیٹ پر بیٹھے بیٹھے عصر کی نماز پڑھ سکتا ہوں یا نہیں؟ بھائی نہیں پڑھ سکتے آپ۔ سفر میں آپ دو نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں۔ جمع کا مطلب یہ ہے کہ ظہر کو آپ ڈیلے کریں، جیسے ہی عصر کا وقت شروع ہونے والا ہو اس سے پہلے پہلے آپ ظہر پڑھ لیں، اور پھر فوراً عصر کا وقت شروع ہو جائے گا تو فوراً آپ عصر پڑھ لیں۔ باقی ائمہ کے نزدیک تو ظہر کو قضا کر کے عصر میں لے جانا بھی جائز ہے، لیکن امام حنیفہ کے نزدیک ظہر کو ڈیلے کرنا اور عصر کو ذرا پہلے ٹائم پہ لے آنا، تاکہ دو نمازیں اس طرح سے جمع ہو جائیں، یعنی ہر نماز ہو تو اپنے ٹائم پہ رہی ہے، لیکن ظہر بالکل لاسٹ ٹائم پہ اور عصر بالکل اول وقت میں ہو رہی ہے۔ اور یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو نمازیں اکٹھی پڑھنا ثابت ہے، تو یہ کسی روایت میں بالکل بے غبار ایسی کوئی روایت نہیں ہے جس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کو بالکل قضا کر دیا ہو، بلکہ اس کے خلاف روایت موجود ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازوں کو اکٹھا کبھی بھی نہیں کیا سوائے مزدلفہ میں حج کے موقع پہ۔ تو اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی عذر کے بھی دو نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں، اور وہ تمام ائمہ اس کا مطلب یہی بیان کرتے ہیں کہ وہاں اکٹھی کا مطلب یہی ہے کہ ظہر کو ڈیلے کیا اور عصر کو ابتدائی وقت میں لے کر گئے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جیسے وہاں دو نمازوں اکٹھے کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ قضا کر دی ہیں، کیونکہ یہ تو سب کا اجماع اس پر کہ بلا وجہ تو آپ ظہر کو قضا کر کے عصر میں لے جا ہی نہیں سکتے۔ تو اگر ہم یہ تعویل اس حدیث میں نہیں کرتے کہ دو نمازیں اکٹھی اس طرح سے پڑھی ہیں، تو پھر تو حدیث کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا، وہ تو اجماع کے خلاف ہو جاتا ہے۔ یعنی پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو قرآن میں اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرق ہیں، اس کا پھر کوئی مطلب ہی نہیں بنتا۔ خیر، یہ جو دو نمازیں اکٹھی کرنا کا جو مسئلہ ہے، اس پر میں دلائل سے اور ڈیٹیل میں حوالوں کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ یعنی ایک نیا کلپ ریکارڈ کرواؤں گا۔ ابھی چونکہ آپ نے سوال یہ نہیں پوچھا تو، لیکن میں اس لیے یہ تھوڑی ڈیٹیل میں نے بیان کر دی کہ جیسے ہی جواب آتا ہے نا، لوگوں کے نیگیٹو کمنٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ان کو تو حدیث کا نہیں پتہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سفر میں ہمیشہ نمازیں اکٹھی پڑھا کرتے تھے، اور ظہر کو عصر میں اور مغرب کو عشاء میں، اور یا مغرب عشاء اکٹھی پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو ایسا نہیں ہے، اس پر بھی حدیثیں موجود ہیں کہ یہ اکٹھی کس طرح سے ہوا کرتا تھا، وہ میں انشاءاللہ ایک نیا کلپ اس پر مدلل ریکارڈ کرواؤں گا۔ ابھی آپ یہ سمجھیں کہ آپ سفر میں یہ کر سکتے ہیں کہ ظہر کی نماز آپ تھوڑا ڈیلے کریں، اور جب ظہر کا وقت قضا ہونے والا ہو تو آپ اس وقت ظہر پڑھیں قضا ہونے سے پہلے پہلے، اور پھر فوراً عصر پڑھ لیں، اور شافعی وقت کے مطابق آپ عصر پڑھ لیں۔ یعنی امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک مثل اول میں جو سعودی عرب کا جو ٹائم ہے، یعنی جلدی ذرا عصر کی نماز، وہ بھی سفر میں آپ کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے آپ نماز کو مینج کر سکتے ہیں، لیکن گاڑی کے اندر ہی بیٹھے بیٹھے فرض نماز پڑھ لینا یہ جائز نہیں ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ کسی بھی طرح سفر کے دوران گاڑی کہیں سائڈ پہ لگائیں اور اتریں اور قبلہ رخ ہو کے آپ نماز پڑھیں۔ البتہ نوافل اور سنتیں آپ بیٹھے بیٹھے پڑھ سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ سوار ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لیا کرتے تھے نوافل، تو آپ کے لیے بھی یہ جائز ہے کہ آپ سواری پہ بیٹھے بیٹھے یعنی گاڑی میں بیٹھے بیٹھے نفل نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، سنتیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن مطلب یہ ہے کہ ظہر کو آپ ڈیلے کریں، جیسے ہی عصر کا وقت شروع ہونے والا ہو اس سے پہلے پہلے آپ ظہر پڑھ لیں، اور پھر فوراً عصر کا وقت شروع ہو جائے گا تو فوراً آپ عصر پڑھ لیں۔ باقی ائمہ کے نزدیک تو ظہر کو قضا کر کے عصر میں لے جانا بھی جائز ہے، لیکن امام حنیفہ کے نزدیک ظہر کو ڈیلے کرنا اور عصر کو ذرا پہلے ٹائم پہ لے آنا، تاکہ دو نمازیں اس طرح سے جمع ہو جائیں، یعنی ہر نماز ہو تو اپنے ٹائم پہ رہی ہے، لیکن ظہر بالکل لاسٹ ٹائم پہ اور عصر بالکل اول وقت میں ہو رہی ہے۔ اور یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو نمازیں اکٹھی پڑھنا ثابت ہے، تو یہ کسی روایت میں بالکل بے غبار ایسی کوئی روایت نہیں ہے جس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کو بالکل قضا کر دیا ہو، بلکہ اس کے خلاف روایت موجود ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازوں کو اکٹھا کبھی بھی نہیں کیا سوائے مزدلفہ میں حج کے موقع پہ۔ تو اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی عذر کے بھی دو نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں، اور وہ تمام ائمہ اس کا مطلب یہی بیان کرتے ہیں کہ وہاں اکٹھی کا مطلب یہی ہے کہ ظہر کو ڈیلے کیا اور عصر کو ابتدائی وقت میں لے کر گئے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جیسے وہاں
دو نمازوں اکٹھے کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ قضا کر دی ہیں، کیونکہ یہ تو سب کا اجماع ہے اس پر کہ بلا وجہ تو آپ ظہر کو قضا کر کے عصر میں لے جا ہی نہیں سکتے۔ تو اگر ہم یہ تعویل اس حدیث میں نہیں کرتے کہ دو نمازیں اکٹھی اس طرح سے پڑھی ہیں، تو پھر تو حدیث کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا، وہ تو اجماع کے خلاف ہو جاتا ہے۔ یعنی پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو قرآن میں اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرق ہیں، اس کا پھر کوئی مطلب ہی نہیں بنتا۔ خیر، یہ جو دو نمازیں اکٹھی کرنا کا جو مسئلہ ہے، اس پر میں دلائل سے اور ڈیٹیل میں حوالوں کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ یعنی ایک نیا کلپ ریکارڈ کرواؤں گا۔ ابھی چونکہ آپ نے سوال یہ نہیں پوچھا تو لیکن میں اس لیے یہ تھوڑی ڈیٹیل میں نے بیان کر دی کہ جیسے ہی جواب آتا ہے نا، لوگوں کے نیگیٹو کمنٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ان کو تو حدیث کا نہیں پتہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سفر میں ہمیشہ نمازیں اکٹھی پڑھا کرتے تھے، اور ظہر کو عصر میں اور مغرب کو عشاء میں، اور یا مغرب عشاء اکٹھی پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو ایسا نہیں ہے، اس پر بھی حدیثیں موجود ہیں کہ یہ اکٹھی کس طرح سے ہوا کرتا تھا، وہ میں انشاءاللہ ایک نیا کلپ اس پر مدلل ریکارڈ کرواؤں گا۔ ابھی آپ یہ سمجھیں کہ آپ سفر میں یہ کر سکتے ہیں کہ ظہر کی نماز آپ تھوڑا ڈیلے کریں، اور جب ظہر کا وقت قضا ہونے والا ہو تو آپ اس وقت ظہر پڑھیں قضا ہونے سے پہلے، اور پھر فوراً عصر پڑھ لیں، اور شافعی وقت کے مطابق آپ عصر پڑھ لیں۔ یعنی امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک مثل اول میں جو سعودی عرب کا جو ٹائم ہے، یعنی جلدی ذرا عصر کی نماز، وہ بھی سفر میں آپ کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے آپ نماز کو مینج کر سکتے ہیں، لیکن گاڑی کے اندر ہی بیٹھے بیٹھے فرض نماز پڑھ لینا یہ جائز نہیں ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ کسی بھی طرح سفر کے دوران گاڑی کہیں سائڈ پہ لگائیں اور اتریں اور قبلہ رخ ہو کے آپ نماز پڑھیں۔ البتہ نوافل اور سنتیں آپ بیٹھے بیٹھے پڑھ سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ سوار ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لیا کرتے تھے نوافل، تو آپ کے لیے بھی یہ جائز ہے کہ آپ سواری پہ بیٹھے بیٹھے یعنی گاڑی میں بیٹھے بیٹھے نفل نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، سنتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن فرض نماز کے لیے آپ کو بہرحال اترنا پڑے گا۔ اور اگر کبھی ایسا ہے کہ گاڑی آپ کے اختیار میں نہیں ہے، آپ کوئی پبلک بس میں جا رہے ہیں یا ڈرائیور کوئی اور ہے، اور آپ نے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، وہ آپ کو نماز پڑھنے ہی نہیں دے رہا ہے کسی صورت میں، کیونکہ نماز قضا کرنا آسان نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اگر سفر میں نماز قضا کرنے کی اجازت ہوتی تو اللہ تعالیٰ 4 کی 2 نہ کر دیتے۔ یہ 4 کی 2 اس لیے کی ہیں کہ قضا کا آپشن ختم کر دیا جائے اور ہم نماز کو آدھا کر دیں، کہ اب تم یہ نہ کہو کہ مجھے جلدی ہے، تو اللہ کہہ دیں گے کہ بھائی جلدی ہے تو 2 پڑھ لو، اللہ نے یہ کہہ دیا ہمیں، تو اسی وجہ سے کہ قضا نہ ہو۔ تو یاد رکھیں، اسلام میں نماز قضا کرنے سے بڑا گناہ کوئی بھی نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے، اسلام کی علامات میں سے نماز پڑھنا۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نمازیں مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہیں، وہ وقت گزر گیا تو وہ قضا ہے، وہ ادا نہیں ہے پھر۔ تو اس لیے آپ حتی الامکان ڈرائیور سے لڑا کریں، کوشش کریں، اس کو سمجھائیں بھائی ہم نے نماز بہر صورت پڑھنی ہے۔ پہلے ٹکٹ کرانے سے پہلے یہ سوچ لیں، جو کوئی بس میں سفر کر رہا ہے، کہ یہ نمازوں کے لیے روکیں گے یا نہیں روکیں گے۔ میرا تو معمول ہے، اگر کبھی میں بس میں سفر کرتا ہوں تو میں پہلے وہاں کی مینجمنٹ سے بات کرتا ہوں کہ بھائی نمازیں ہمیں ہر قیمت پہ اپنے ٹائم پہ پڑھنی ہے، اس میں ایسا نہ ہو کہ ڈرائیور نماز قضا کر دے، یہ پہلے سے بات کر لی جائے۔ پھر بھی اگر آپ نے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا اور بس ڈرائیور یا کار کا ڈرائیور گاڑی روکنے کے لیے تیار نہیں ہے، یا ایسی جگہ ہے کہ ڈینجرس ہے، وہاں آپ گاڑی روکتے ہیں تو خطرہ ہے کہ جیسے بعض کنٹریز میں، کینیڈا وغیرہ میں ٹیمپریچر مائنس میں گیا ہوا ہوتا ہے، اس میں یہ ڈر ہے کہ گاڑی روک کے آپ باہر اترے تو وہ پھر آپ کی زندگی کی آخری نماز ہوگی، اس کے بعد آپ جمے ہوئے یعنی اندر آئیں گے آپ۔ ایسی سخت کنڈیشن میں بھی کوشش کریں کہ اگر بس ہے تو کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، کار ہے تو پھر وہاں کھڑے ہونا ممکن نہیں ہے، پھر جیسے تیسے پڑھ لیں، لیکن پھر فرض نماز کو آپ بعد میں لوٹائیں بھی، نوافل کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایسی مجبوری میں جیسے ہم جہاز میں بھی یہی کہتے ہیں کہ جہاز میں کوشش کریں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، لیکن اگر جہاز کا عملہ کسی صورت میں آپ کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہا تو پھر آپ سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے فرض پڑھ لیں، لیکن پھر اس فرض کو آپ بعد میں لوٹا لیں۔ داڑھی کتنی رکھنا واجب ہے؟ فیضان صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں، کیا داڑھی تینوں طرف سے ایک مٹھی رکھنا ضروری ہے یا سائڈوں سے سیدھی کروا سکتے ہیں کیونکہ بال ادھر ادھر نکل جاتے ہیں؟ بھائی تینوں طرف سے ایک مشت داڑھی کے بال رکھنا ضروری ہے۔ جیسے یہ جو بال ہیں آپ نے یہاں پکڑے اور ایک مٹھی، اس کے بعد جو بال آ رہے ہیں آپ وہ کاٹ سکتے ہیں ایسے کر کے، تو ہر طرف سے کم از کم ایک مٹھی بال کا ہونا ضروری ہے۔ ارباز خان، کیا اپنی جگہ کو کسی سودی بینک کو کرائے پر دینا جائز ہے یا نہیں؟ کیا بینک کو کرائے پر جگہ دے سکتے ہیں؟ یہ ارباز خان نے پوچھا ہے۔ دیکھیے، سود کے ساتھ تعاون بھی حرام ہے، اس میں تو علماء کی دو رائے نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کا لکھنے والا، سودی معاملے پہ گواہ بننے والا، سود دینے والا، سود لینے والا، چاروں پر اللہ نے لعنت
لعنت کی اللہ کی طرف سے. تو گناہ میں ایسا براہ راست تعاون جائز نہیں ہے. لیکن جو سود کی جو آپ نے کوئی عمارت بنائی ہے نا, وہ آپ کسی کو اگر رینٹ پہ دیتے ہیں تو پھر یہ اس کا اپنا عمل ہے کہ اس کے اندر وہ کرتا کیا ہے. مثال کے طور پر آپ کسی کو گھر کرائے پر دیتے ہیں, اب وہ اس میں فلمیں دیکھنا شروع کر دے تو اس کو گناہ میں معاونت نہیں کہا جائے گا, اس لیے کہ آپ نے اس کو اس کام کے لیے گھر دیا نہیں ہے, تو وہ اس کا اپنا ذاتی عمل ہے. تو اسی طرح کوئی بھی عمارت کسی کو بھی آفس کے ورک کے لیے یا مختلف کاموں کے لیے دی جا سکتی ہے. اب اگر وہ اس میں بینک اپنا سودی لین دین شروع کر دے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا گناہ نہیں ہوگا, یہ فتوے کی روح سے. لیکن تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے اجتناب کیا جائے, اپنی عمارت بینک کو نہ دیں, سودی بینک کو نہ دیں. یہ بہرحال احتیاط اسی میں ہے. ہاں, بینک جو آپ کو کرایہ دے گا اس پہ بعض علماء کو یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ وہ کرایہ تو اپنی ارننگ سے دیتا ہے, وہ ارننگ تو اس کی سود ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ بینک کی ارننگ جو سود ہے وہ بینک الگ سے نہیں رکھتا, بلکہ ایک ہی اکاؤنٹ میں بینک کی ارننگ بھی آ رہی ہے, اور جو لوگوں کی بچتیں ہیں, جو لوگ اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کرواتے ہیں, وہ پیسے پڑے ہوئے ہیں. تو اگر ایسا ہوتا نا کہ بینک کی سودی ارننگ الگ ہوتی اور وہ وہاں سے نکال کے آپ کو رینٹ دیتا, پھر تو آپ کے لیے حرام تھا. لیکن بینک مشترکہ پیسوں سے دے رہا ہوتا ہے جس میں غالب جو ہے آمدن حلال ہوتی ہے, تو اس لیے فتوے کی روح سے اس کی گنجائش ہے. لیکن بہرحال یہ مسلمان کا ضمیر اس کو کسی بھی قیمت پہ گوارا نہیں کرتا. بہتر یہی ہے کہ آپ اس سے اجتناب کریں. بینک کو, سودی بینک کو اپنی عمارت دینے کے بجائے, جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے یہی کام کرنا ہے, یہ بہرحال مسلمان کا دل کبھی بھی اس پہ میرا خیال ہے آمادہ نہیں ہو سکتا. اجتناب کریں, زیادہ بہتر ہے. اور بہت اور ایسے دفاتر ہیں اور ایسے ادارے ہیں جن کو آپ یہ جگہ کرائے پہ دے سکتے ہیں. پینٹنگ کے بارے میں اسلامی تعلیمات. پینٹنگ کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ مجھے پھولوں وغیرہ کی پینٹنگ کا بہت شوق ہے, کیا میں اسے جاری رکھ سکتا ہوں؟ نیز انسانوں کی پینٹنگ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ عبداللہ صائم. بھائی جگہ کا وہ نام بھی بتایا کریں, جس ملک سے یا جس شہر سے آپ نے یہ مسئلہ بھیجا ہے اس جگہ کا نام بھی بتایا کریں. ہم کوئی آپ کو پکڑنے کے لیے کوئی تھوڑی پولیس تھوڑی بھیجیں گے آپ کے پیچھے. تھوڑا سا ایک انسان کے ذمہ دار ہونے کا ایک علامت ہوتی ہے کہ وہ نام اور ایڈریس بتا کے مسئلہ پوچھ رہے. پینٹنگ جائز ہے, جانور کے اور انسانوں کے چہرے کی تصویر نہیں بنا سکتے آپ. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صراحتاً منقول ہے, تصویر بنانے کی حرمت تو احادیث میں کثرت سے وارد ہوئی ہے, اس میں تو بہت ساری متواتر روایات ہیں. ان من اشد الناس عذابا یوم القیامۃ المصورون, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سخت ترین عذاب تصویر بنانے والوں کو ہوگا. بخاری مسلم کی حدیث ہے. تو اس پر اجماع ہے کہ جو ہاتھ سے تصویر کو ڈیزائن کیا جاتا ہے, بنایا جاتا ہے, اس حدیث کا سب سے پہلا مصداق وہ تصویریں. اسی طرح جو پتلے بنائے جاتے ہیں وہ بھی اس میں داخل ہے, اور ہاتھ سے بنائی ہوئی تصویر, یہ وہ تصویر کا یہ وہ تصویر ہے جس کی حرمت میں علماء کی دو رائے نہیں ہے. سب اس کو ناجائز کہتے ہیں. بعض فقہا سے منقول ہے کہ اس کا اگر سایہ نہ پڑتا ہو تو اس کی گنجائش ہے, لیکن جو جمہور فقہا ہیں اور جو مضبوط قول ہے اس بارے میں قرآن و حدیث سے بالکل واضح طور پر, کہ یہ جو ہاتھ سے بنائی ہوئی تصویر ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ لوگ میری نقل اتارتے ہیں, اب اس میں جان بھی ڈالیں, تو یہ بالکل ناجائز ہے, آپ نہ بنائیں. چہرے کی تصویر چاہے جانور ہو یا انسان, ہاں چہرے کے علاوہ یا چہرے کی تصویر میں جس میں آنکھ ناک کان نہ بنائے جائیں, آنکھ ناک ہونٹ نہ بنائے جائیں, ایسے ہی ایک خالی تصویر ہو جس میں آنکھ ناک کان کے بغیر ہو, تو وہ بھی جائز ہے بنانا. باقی نیچے دھڑ کی تصویر بھی بنا سکتے ہیں آپ, اور درختوں کی تصاویر آپ بلا کراہت بنا سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. باقی تصویر سے جو ڈیجیٹل تصویر ہے اس کا حکم الگ ہے, کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی نہیں. تو اس میں علماء کی جو دونوں قول ہیں, لیکن جو ہمارا جو رجحان ہے اور بہت سے علماء کا رجحان اس طرف ہے کہ یہ اس تصویر میں داخل نہیں ہے. اس میں مزاحات لخلق اللہ نہیں ہے, اللہ کی تخلیق کی مشابہت نہیں ہے, بلکہ اللہ ہی کی بنائی ہوئی چیز کو کیمرے کی اسکرین پہ دکھایا جا رہا ہے, تو اس لیے یہ اس میں داخل نہیں ہے. واللہ اعلم. ان کان صوابا فمن اللہ و ان کان خطأ فمنا ومن الشیطان.